اس وقت ہمیں جوائن کرے شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات۔ شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آج قومی اسمبلی کی بلکہ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے۔ میں چاہوں گی پہلے آپ سن بھی لیں، پھر میں آپ سے اس پر رد عمل سے سٹارٹ کریں گے۔ جی Malik Mohammed Amir Dogar, chairman under, it's not suspension, under observation or almost under resignation, to move item number 10. آپ نے صحیح کہا، ہم تو کیونکہ ریزائن کر چکے ہیں، اس کو پریزنٹ کرنا ضروری تھا۔ شیخ صاحب، پہلے تو میں رد عمل چاہوں گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جب کمیٹی سے استعفے دے دیے، اس کے بعد رپورٹ عامر ڈوگر صاحب پیش کرے تھے تو اسپیکر صاحب نے تنزیہ طور پہ ان کو کہا کہ جی یہ انڈر سسپینشن نہیں، انڈر ریزگنیشن یا کنسیڈریشن جو ہے ان کو کیا کہا جائے، جس پر عامر ڈوگر صاحب نے تسلیم بھی کیا۔ سو ایک طرف جہاں پر آپ استعفے دے چکے ہیں تو رپورٹ پیش کرنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ I don't know what happened because technically تو ایسے ہی ہے کہ ہم نے تو کمیٹیوں کی ممبرشپ سے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا، ہم نے لکھ کے دے دیا تھا، سب نے آپ کو یاد ہوگا۔ میرے خیال میں اسپیکر صاحب نے اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ کوئی ایسی آ کے رک گئی ہو جو کہ کمیٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے آ کے کوئی ترلا شرلا کر لیا ہو، کیونکہ ایز فار ایز آئی نو ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی بھی ممبر کسی بھی کمیٹی میں نہیں جاتا ہے۔ میں کسی کمیٹی میں زوم پہ جایا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ آئی ڈونٹ اٹینڈ، نو بڈی، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے کال کیا ڈوگر صاحب کو، بٹ ہی واز آن ہز وے ٹو اڈیالہ، تو ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی۔ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی ترلا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ جو ایک میٹنگ ہوتی ہے اسپیکر کے کمرے میں بیفور اجلاس، جہاں پہ ہر پارٹی کا ریپ بیٹھتا ہے، شاید کوئی اس طرح کی بات ہو، ورنہ بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہمارے لوگ ریزائن کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ تو وہ اب اس پہ ڈوگر صاحب اوبیسلی لوگ اس پہ، آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا، کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور اس پہ کیونکہ جو ایک آپ نے بھی جس طرح کہا کہ ایک پوزیشن اگر لے رکھی ہے عمران خان صاحب کی ہدایت پر، تو پھر اس قسم کے اگر موو سامنے آئے تو نظر آتا ہے کہ پھر پارٹی ایک ڈیسیژن پہ الائن نہیں ہے۔ بائی ایگری نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اوبیسلی اس کی وجہ سے ان پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور he will respond to it. He will respond to it because yes, this یہ ہے ایک چیز، یہ ایشو سامنے آیا ہے، اور ہماری ابھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، بیکاز جب ہم نے ریزائن کر دیا ہے تو پھر یہ کیا ہوا۔ میں ڈوگر صاحب اس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اڈیالہ ابھی ہے اس وقت۔ لیکن یقیناً آپ کی جب ان سے بات ہو جائے گی تفصیلاً تو پھر آپ کلیئرٹی کے ساتھ ایون اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اس چیز کو I will tweet about it. میں اس پہ بالکل بات کر دوں گا۔ ڈوگر صاحب بڑے ہی جو ہے وہ ذمہ دار آدمی ہے، اور بڑے مشکل حالات میں بھی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مجھے اس میں وہ نہیں کوئی سمجھ آ رہی، مگر میں ان سے بات کرنے کے بعد، آج کل چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک دو دن سے یہی چل رہا ہے کہ وہ متعلقہ لوگوں سے بات کیے بغیر چیزوں کے اوپر بیان دینا تھوڑے گل پہ جاتی ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ اس پہ جو ہے، اور ویرے پارٹی کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب کو پتا ہے۔ وی آر ناٹ ایون دی ممبرز آف اینی اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی، وی آر ناٹ سپوز ٹو بی remain the members of the committees as directed by Imran Khan صاحب۔ Yet the government is is in a comfortable position۔ شیخ صاحب آپ کے سامنے ہے گورنمنٹ کے اگر، اور حکومتی وزراء اگر یہ آ کے کہیں کہ اپوزیشن بینچز میں جو فرسٹ 2 روز میں براجمان ارکان ہیں وہ ہم سے آ کے بات کرتے ہیں، وہ ہم سے ریزرویشنز کا تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ڈیسیشنز کے حوالے سے ہمیں آ کے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں نہیں سنی جا رہی۔ سو یہ تو پھر کہیں نہ کہیں اختلافات بھی آپ کی جماعت کے اندر ضرور موجود ہیں۔ نہیں، یہ بڑی گھٹیا اور کمینی قسم کی بات ہے کہ آپ اگلی 2 روز میں بہت سے شرفا بیٹھے ہیں، آپ ایک جنرل گفتگو کر کے بیان دے کے سارے کے سارے لوگوں کو شک کے دائرے میں کرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا یقیناً کسی بیسس پہ ہی وہ کہہ رہے ہوں گے، اسٹیٹ منسٹر۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں اگر اخلاقی جرت ہے تو آپ ان لوگوں کے نام لے دیں، آپ سب لوگوں کو شک کے دائرے میں نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کو بڑی کوئی تکلیف ہے جو اگلے 2 روز میں ہماری طرف سے بیٹھتا ہے اور اس کو بڑا اختلاف ہے، تو اس میں بھی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ بات کریں جو ہماری پارٹی کا ہے، اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ جن کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، وہ بھی اشاروں پہ بات کر کے اگلی 2 روز میں تو بہت سے شرفا بیٹھتے ہیں۔
تو آپ سب کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو تکلیف ہے. اور سارے حالانکہ opposition جو leader بیٹھتے بننا ہیں چاہتے میں نے باقاعدہ ان سے ایک ایک کر کے نام لے کر بھی پوچھا تھا. پر شیخ صاحب آگے بڑھتے ہیں, میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ کا رد عمل, پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل کیا رد عمل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا ایک دورہ کراچی, وہ ان کو ریسیو کرنے سے لے کے, اور پیپلز پارٹی اس بات کو کلیم کر رہی ہے, نظر بھی آیا فوٹیجز میں, سندھی ٹوپی اجرک پہنائی گئی ان کو, اور اس کے بعد ایک اچھا ویلکم دیا گیا, اور اس کے بعد پھر سٹیٹمنٹس بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی جو کہ ان بیڈ ٹیسٹ ضرور نظر آتی ہیں. زرداری صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں شرجیل میمن صاحب کہ جی کچھ تھریٹس تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, اور گورنمنٹ کو, کے پی گورنمنٹ کو پہلے سے ان کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا تھا, پبلکلی ہاؤ ایور ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا. بہت ان کو بتایا گیا تھا ڈسٹرکٹ ساؤتھ نہیں جائے, اس کے باوجود بھی گئے, کمٹمنٹس کی خلاف ورزی ہوئی, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خطرناک کوشش کی گئی آپ کی جماعت کی جانب سے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے, اور جو ان کا ٹیم وہاں پر موجود تھی, 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی. کیا رد عمل پی ٹی آئی کا سر؟ دیکھیں اب انہوں نے 9 مئی کا تو تماشا ہی بنا لیا ہے دو جماعتوں نے, یہ شرجیل میمن صاحب کی جماعت نے اور نون لیگ والوں. ایک آدمی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے گیا ہے اور آپ اس کو ٹوپی اور اجرک آپ اس کو پہنا رہے ہیں. آپ نے پہنائی, ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا, آپ نے کہا اجازت دیتے ہیں, ہم نے پیسے جمع کرا. آپ نے کہا جی 3 بجے تک, آپ 1 بجے کہتے ہیں جی 3 بجے تک پیسے جمع کرائیں, 25 لاکھ روپے آپ کا جمع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اچانک آپ کو فیڈرل گورنمنٹ یاد آ جاتی ہے. جب آپ پیسے مانگ رہے تھے, پیسے جمع کرا رہے تھے, فیس لے رہے تھے, اس وقت آپ کو ہوش کوئی نہیں تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ہے. آپ نے یہ سمجھا کہ آئے گا, نوجوان ہے, آ کے چلا جائے گا, کوئی پی ٹی آئی نکلے گی نہیں, اتنا ڈر ہے اور خوف ہے. وہ تو جس وقت پی ٹی آئی کا ووٹر باہر آ گیا, پبلک ایٹ لارج باہر نکل آئی, تو تھوڑے پہلے جو زمین نکل گئی, اس وقت آپ نے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا. وہ حیدرآباد سے نکل رہے ہیں, آپ نے ان کے رستے میں ڈمپر الٹا دیے, آپ نے کھدائیاں کر دی, آپ نے موٹر وے بلاک کر دی. وہ کہہ رہے ہیں اگر 4 گھنٹے انتظار کر لینا پڑا تو اس سے پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ بھی تھریٹس کی وجہ سے وہ سیکیورٹی انشور کرنی تھی. نہیں, جو موٹر وے بند کی حیدرآباد والی, وہ سیکورٹی انشور کر رہے تھے یا اس کو انسیکیور کر رہے تھے؟ ان کا کہنا تو یہی تھا کہ جو سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ تھے. دیکھیں سیکورٹی کی, دیکھیں میری بات سنیں, جب وہ جلسہ گاہ میں, جب کراچی پریس کلب سے وہاں جناب آدھے گھنٹے کا سفر 5.5 گھنٹے میں طے کر کے پہنچتے ہیں, آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ, آپ نے کیسے الاؤ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو ایک صوبے کے چیف منسٹر کی سیکورٹی, اس کی جان کو اس طرح خطرے میں ڈال دیں؟ کیسے آپ نے الاؤ کیا؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر اسے وہاں کچھ ہو گیا ہوتا, خدا نخواستہ کسی کو بھی کچھ ہو گیا ہوتا, تو کس کی ذمہ داری تھی؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لینی تھی ذمہ داری, وہ تو ان کے گلے پڑنا تھا. بٹ شیخ صاحب, وائی ڈو یو تھنک کہ اچانک سے پیپلز پارٹی, جس کا ہم ایک دیکھ رہے تھے کہ کمپیئر ٹو ہاؤ پنجاب گورنمنٹ ٹریٹڈ سی ایم کے پی, پیپلز پارٹی کا ایک اچھا, ایک انہوں نے والہانہ ایک استقبال, بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک ایئرپورٹ پہ لوگوں کو اسمبل ہونے دیا گیا, جہاں جہاں وہ جا رہے تھے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. آپ نے اپریشیٹ کیا, آپ نے اپریشیٹ, بالکل. وہ گھٹن کے ماحول میں حلیم عادل شیخ صاحب کہیں کہ جی یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. سو اچانک سے پھر آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کا یہ رویہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں یہ سارے ٹرپ میں کوئی قسمت میں نہیں تھا کہ ساری عزت ہی لکھی جائے. مطلب بات یہ ہے کہ وان تو آیا اور پی ٹی آئی باہر آ گئی, ان کا ایونٹ تو ہو گیا, انہوں نے اس کی جان بھی خطرے میں ڈالی, اس کو انسیکیور بھی کیا, مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کامیابی سے اپنا ایونٹ کر کے وہاں سے واپس جو ہے وہ پہنچ گئی. اب بات یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے اور وہ جو ڈیموکریٹک پرنسپل, جمہوریت, سیاسی فلانا ٹینگڑا, وہ سب کو یاد رہے گا. شیلنگ بھی ہوئی, 25 گاڑیاں جو ہے ہماری توڑی گئی. اچھا, وہ جبکہ پی ٹی آئی پہ الزام ڈال رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آبلو کی وجہ سے میڈیا کی گاڑیاں کو جو نقصان پہنچا. فوٹیجز ہیں نا, فوٹیجز ہیں. کیسے حکومت آپ کی ہے اور بدماشی پی ٹی آئی نے وہاں کر لی. پی ٹی آئی نے اس دن بدماشی کر کے, آپ نے جس دن ساری شیٹیں 8 فروری کو چھین لی وہاں سے, اس دن پی ٹی آئی نے بدماشی آپ سے کوئی نہیں کی. تو ہم نے, جب آپ کی حکومت بھی نہیں تھی, آپ کے اگلے ٹوز کی حکومت تھی, جو پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 والے جو آپ کے جو کیئر ٹیکرز تھے, اس کی آج بدماشی کر لی ہے. کیسی یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ مطلب کراچی میں پیپلز پارٹی سے بڑا بدماش ایک بھی, جن کے پاس حکومت بھی ہو, یہ تو بچوں والی بات ہے. ایسے دیکھیں انہوں نے اپنی بڑی سٹکی کروائی ہے. اگر یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے ہونے دیتے, جلسہ سکون سے ہو جاتا, عزت سے ہو جاتا, بس اللہ خیر صلاح,
ہو جاتا, ہماری موومنٹ ہو جاتی, ہم اپنی ایک پولیٹیکل موومنٹ پہ ہم واپس آ گئے, بات ختم ہو گئی ہوتی. نہیں, اور تو انہوں نے ایسے ہی کیونکہ اپنے لیے ایک پہلے سے ہی ان کے جانے سے پہلے سے ہی سہیل آفریدی صاحب کے سندھ حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ہم بالکل پروٹوکول دیں گے, اب سب کچھ انشور کریں گے. آپ کے خیال میں یہ صرف اور صرف اس کو ایک ایز این آفٹر تھاٹ کنسیڈر کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے پریشر کہیں اور سے بھی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے پریشر آیا ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو کہا ہو کہ بھائی جی یہ تو ساری بڑی بےزتی ہو رہی ہے, اسی اتنے نندل کی کیتا تھے تسی نندل کی کیتا, ہو سکتا ہے بالکل ایسا پریشر آیا ہو, وفاق کی بالکل آیا طرف سے. ہوگا. مگر تو زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے پریشر لے لیا, تو مطلب ایٹ دا کاسٹ آف the repo that they are trying to build for بلاول بھٹو. why کیوں یہ کیا ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو 8 فروری کو پہیا جام بھی نہیں کرنے دیں گے, یہ ہڑتال کی جو آپ لوگ نے کال دے رکھی ہے. جی اللہ خیر کرے گا, یہ ایونٹ بھی ہو گیا, وہ ٹی ٹی اے پی اور وہ جو ہمارے وہاں پہ علیم عادل شیخ صاحب ہیں, پنجاب میں علی حمزہ صاحبہ ہیں, یہاں پہ جنید اکبر صاحب ہیں, وہ کریں گے تیاری, اور بس ٹھیک ہے. کیا ارادہ ہے 8 فروری کو ویسے؟ دیکھیں جو ٹی ٹی اے پی کا اعلامیہ نکلا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کریں گے, وہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے. رائٹ. شیخ صاحب میں آپ سے ذرا چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید ضرور کر دیں اس خبر کی. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, خبر کو یہ سامنے آئی کہ ایک نئے میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے کی تجویز بھی پی ٹی آئی نے سامنے رکھی ہے, جس پہ وہ چاہتی ہے کہ تمام جمہوری قوتیں بھی اس کو بھی دعوت دیں گی کہ جی آئیں اور مل کر ہم تشکیل نو کریں, چاہے الیکشن کمیشن ہو, سیاسی اسیران کی جو ہے ان کے حوالے سے سیاسی بنیادوں پر مقدمات جو قائم کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے, بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. ایسا ہوا, یہ خبر درست ہے؟ دیکھیں کوئی آپ نے تجویز کی بات کر رہی ہیں یا ریزولوشن کی بات؟ ریزولوشن میں نئے میثاق کی تجویز دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی آج کی پارلیمانی پارٹی میں کسی قسم کی کوئی ریزولوشن پیش ہو کے پاس نہیں ہوئی. پیش ہی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہاں, جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پریس سٹیٹمنٹ, ایک اعلامیہ نکلتا ہے, اس میں جو گفتگو ہوئی ہوتی ہے وہ سم اپ کر دیتے ہیں, وہ اگلے دن اخبار میں چھپ جاتا ہے. تھوڑے ٹی وی دے سارا ٹکر شکر چلانے کوئی نہیں اس طریقے کا. تو وہ اس میں میری بات ہوئی ہے, جو پارٹیسپینٹس تھے, ایکٹنگ چیئرمین صاحب اور سب سے, نو ریزولوشن واز پریزنٹڈ. وہ اسد کیسر صاحب کی ایک تجویز تھی کہ آپ جو ہے وہ جب مذاکرات کی بات ہو تو اس کو چارٹر کے اس میں, کیونکہ اے پی سی میں بھی جو اعلامیہ نکلا نا ابھی جو انہوں نے کی تھی اس میں بھی انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے, تو انہوں نے اس کی بات کی تھی, ریزولوشن وغیرہ کوئی نہیں آئی. نہیں, آپ دوبارہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ یہ ضرور بات سامنے رکھیے. اسد کیسر صاحب کی تجویز کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق کے ہی حوالے سے؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹی ٹی اے پی اور اس حوالے سے الائنڈ جو ہے الفاظ جو ہے وہ ایسے استعمال کرنے چاہیے, ریزولوشن یا چارٹر کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. رائٹ. یہ جو چینل چلا رہے ہیں یہ غلط مس رپورٹنگ, ضعیف قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, بٹ شیخ صاحب کچھ رپورٹ یہ بھی ہوا کہ آج پارلیمانی پارٹی کے بہرحال اجلاس میں جب سب اکٹھے ہوئے تھے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین کا جو دورہ لاہور تھا اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اس کی تو تصدیق آپ کریں گے؟ جو دورہ لاہور تھا, دیکھیں لاہور میں نکلنا بڑا مشکل ہے, کچھ ایم این ایز نے بالکل اس کو خراج تحسین پیش کیا ہوگا بالکل, کیونکہ وہاں نکلنا آسان نہیں. دیکھیں نا رستے میں انہوں نے گجرات کے پاس 70-80 سے زیادہ گاڑی جو ہے وہ توڑ دی, بندے اریسٹ بھی کیے گئے, اور پھر لاہور میں جو ایٹیچیوڈ تھا تو اس کے حوالے سے بالکل ان بزرگوں کی دونوں کی ہمت ہے, اور ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے تمام ایم پی اے ساتھ ساتھ کمپنی کر رہے تھے, ہمارے ورکرز بھی تھے, اور زیادہ فستائیت کی وجہ سے لاہور میں تو بہت وہ گرینڈ نہیں تھا, مگر انہوں نے اپنا اسکیجول ڈسٹرب نہیں کیا. ہر جگہ پہ جہاں جہاں پرومس کیا, میڈیا انٹریکشن, ونگز سے ملاقاتیں, سابقہ جج سے ملاقات. ٹھیک شیخ صاحب, وہ چونکہ سارا فوٹیجز دیکھی بھی گئی, لیکن میں چاہوں گی محمود اچکزئی صاحب جب لاہور پہنچے تھے انہوں نے کیا گفتگو کی تھی, میں چاہوں گی آپ کا رد عمل میں اس پہ جانوں, ذرا پہلے سنیے گا. وہ لوگ خان سے گن گاتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس طرح انقلاب نہیں آئے گا. سر انہوں نے تو گلہ کیا ہے کہ 20 لوگ بھی آپ کی پارٹی کے جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اور اس طرح سے انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں یہی تنظیم ہے جس تنظیم نے عمران خان صاحب کے اندر ہوتے ہوئے سخت فستائیت کے باوجود
پورے پاکستان میں فسطائی حکومت کو شکست دی تھی 8 فروری کو. اسی تنظیم نے 100 مینڈیٹ سٹیل ہونے کے باوجود 100 سے زائد ایم پی پنجاب میں بنائے. اسی تنظیم نے فسطائیت کے باوجود 8 فروری کو کے پی میں گورنمنٹ بنائی. اسی تنظیم نے 90 سے زائد ایم این اے نکالے. اسی تنظیم نے سینیٹر نکالے. سو بالکل آئی ایز اے سیکرٹری انفارمیشن آف پاکستان تحریک انصاف اسٹینڈ ود مائی تنظیم. میں بالکل ان پہ اعتماد کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ٹی ٹی اے پی کے سربراہ ہیں وہ اوبیسلی پنجاب میں اس فسطائیت کے تحت اتنی بڑی پارٹی کے ساتھ موو چلانے کا ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے. تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے, اور وہ رستے میں اتنی بدتمیزی بھی ہوئی تھی اور ان کی گاڑیاں بھی روکی گئیں, توڑی بھی گئیں, اینڈ ہی واز فیسنگ دس فار دا فرسٹ ٹائم ان آئی گیس, آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی ہسٹری کا وہ نہیں پتا. شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. اس وقت ہم سے گفتگو کرتے شیخ وقاص اکرم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے.